اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے اور یہ سب سے افضل آیت ہے جس میں عظیم مسائل اور اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ بیان ہوئی ہیں۔ اس لیے بہت سی احادیث میں اس کی تلاوت کی ترغیب وارد ہے کہ اسے صبح و شام سوتے وقت اور فرض نمازوں کے بعد پڑھا جائے۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے ابو منذر، کیا تمہیں علم ہے کہ تمہارے پاس کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ہے ابو منذر، کیا تجھے علم ہے کہ تمہارے پاس کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ تمہیں علم مبارک ہو۔ یہ صحیح مسلم اور مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی نے سوال کیا ایو آیت فی القرآن اعظم، قرآن کریم میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم آیت کا ذکر کیا، یعنی آیت الکرسی بیان کی۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں داخلے کا موجب ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخلے سے صرف موت نے روک رکھا ہے۔ یہ حدیث صحیح الترغیب وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ آیت الکرسی حفاظت کے لیے، جنات و شیاطین، جادو اور آسیب وغیرہ سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں ان کا زکوٰۃ الفطر کی حفاظت پر مامور ہونا اور ایک شخص کا 3 دن آ کر چوری کی کوشش کرنا، روزانہ گرفتار ہو کر منتیں کر کے چھوٹنا اور تیسری دفعہ گرفتار ہونے پر انہیں یہ بتانا مذکور ہے کہ جب تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو لازماً اللہ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا اور تمہارے صبح کرنے تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا قصہ سنایا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اس نے تمہیں سچ بتایا حالانکہ وہ بہت جھوٹا تھا اور وہ شیطان تھا۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آیت الکرسی
बहुत फजीलत वाली आयत है। और इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत का नाम आयतुल कुर्सी होने की तस्दीक भी मालूम हुई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा